آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے میموریز کے سلسلے کی 20ویں قسط میں۔ آغاز سے پہلے آپ کے لیے کامیابی اور خوشی کی خواہش رکھتا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں دو چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا عرصہ میں نے مشاہد حسین جو انفارمیشن کے منسٹر بنے نواز شریف کی گورنمنٹ میں 1996 میں، ان کے ساتھ کچھ مہینے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں چلا گیا کام کرنے کے لیے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ انفارمیشن آفیسر کے طور پہ 96 to 99 کا جو ٹینیور تھا ان کا۔ تو ان دونوں سبجیکٹس کے اوپر شاید ایک ایپیسوڈ میں پوری بات نہ ہو سکے۔ نواز شریف کا دور تو چونکہ کئی معنوں میں اس کے اندر بہت سی ہنگامہ خیز چیزیں اور بہت سی دلچسپ چیزیں اور دلچسپ واقعات ہیں۔ اگرچہ انفارمیشن آفیسر کے طور پہ ہماری ایکسیس بہت زیادہ نہیں تھی، پر پھر بھی کافی کچھ جو دیکھا، جو سنا، جو محسوس کیا، اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ مشاہد حسین کے ساتھ مجھے لگایا اس وقت ہمارے پی آئی او تھے، انہوں نے پی آر او کے طور پہ کام کرنے کے لیے، تو بڑا میں ایکسائٹیڈ تھا تھوڑا سا، جو کہ مشاہد حسین کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانتے تھے۔ ایک ایڈیٹر کے طور پہ دی مسلم اخبار ہوتا تھا جو ماشاء اللہ کے آخری دنوں میں شروع ہوا، اور اس کے اندر بہت سے ہارڈ ہیٹنگ ایڈیٹوریلز اور بہت سے ہارڈ ہیٹنگ آرٹیکلز اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی کہ وہ ہم لوگوں کو جو تھوڑا جو لیفٹ کے جو آئیڈیاز رکھتے تھے ان کے لیے بڑی ایکسائٹنگ چیز تھی، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا ان چیزوں کو پڑھنا۔ اس لحاظ سے اس وقت ملیحہ لودھی اور مشاہد حسین یہ دونوں باری باری ایڈیٹر رہے دی مسلم کے۔ اس لحاظ سے ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کی میرے لیے کم از کم بڑی ایک قسم کی ایک ایکسائٹمنٹ تھی، بڑی ان کی رسپیکٹ تھی میری نظر میں۔ اور جب مجھے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ مجھے بھیجا جا رہا ہے تو مجھے خوشی ہوئی۔ بٹ جب آپ دفتر میں جاتے ہیں، ایک جو بھی پرسنالٹی ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ منسٹر ہے، اور آپ اس کے سٹاف میں، مطلب میں پی آر او کے طور پہ کام کرتا تھا، اس میں کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو دور سے دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے آئیڈیاز کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس وقت چیزیں آپ کو کافی قریب سے چونکہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اس لیے بعض دفعہ بڑی مختلف لگتی ہیں۔ ویسے تھوڑا سا ایک پیچھے میری جو ذہن کی رو جو ہے تھوڑی سی پیچھے چلی گئی۔ اسی طرح سے بڑے لوگ جن کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں آئیڈیالائز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں، بعض دفعہ ان سے ہماری اگر کبھی کسی مختلف حالات میں ملاقات ہو جائے یا آمنا سامنا ہو جائے تو ان کی شخصیت کا بت شاید اس طرح سے نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں ایک شاید واقعہ میں نے پہلے کسی ایپیسوڈ میں بتایا کہ جو بے نظیر جب بنی پرائم منسٹر، تو اس وقت جو ایک کانفرنس ہوئی تھی، نان الائنڈ کانفرنس اسلام آباد میں، تو اس میں ایک اپنے وقت کے بڑے مشہور لکھاری، ان کا میں نام اس وقت بھی نہیں لیا، ابھی بھی نہیں لوں گا، ان کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن کا واقعہ تھا۔ وہ شاید تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا، مجھے لگ رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہے اگر میں نے بیان کیا تو پھر شاید ریپیٹیشن ہو اور وہ اچھا نہ لگے۔ تو وہ مختصر سی بات تھی کہ ان کا رویہ ایک موقع پہ میں نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کے افسران ہیں یا گورنمنٹ سرونٹس ہیں یا سول سرونٹس ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا توہین آمیز رویہ تھا ان صاحب کا۔ شاید میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان، صحافی یا دوسرے دانشور یا اس قسم کے لوگ سرکاری ملازمین اور سول سرونٹس کے بارے میں ہمیشہ ایک نیگیٹو اور ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ نالائق لوگ ہیں اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے آگے میں سول سروس میں، اور ان کو نہ کوئی ان کی کوئی آئیڈیاز ہیں، نہ ان کو وطن سے اور اپنے کام سے پیار ہے، اور وہ صرف اپنی نوکری اور اپنے
اپنے معاملات کو دیکھنے کے علاوہ ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سول سرونٹس بھی اسی سوسائٹی سے آتے ہیں، اسی سسٹم سے پڑھ کے آتے ہیں. جس سسٹم سے آپ کا پولیٹیشین ہو کے آتا ہے، جس سسٹم سے آپ کا صحافی آتا ہے، جس سسٹم سے آپ کا کوئی بھی آتا ہے، اسی سے ہو کے ہم بھی آتے ہیں. اور سول سرونٹس بھی کسی بھی دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی دوسرے افراد سے کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے اپنی ایوری ڈے لائف میں، یا اپنے فرائض کی منصبی اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں. سول سرونٹس ہمیشہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محنت اور ایمانداری اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہر پولیٹیشین یا مطلب جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کہیں تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ مشاہد صاحب بعض دفعہ مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا ایک سیلف سٹائل قسم کی ایروگینس کا اس وقت شکار ہوتے تھے. اگرچہ میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا، میرے بڑے ہی محترم ہیں، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں وہ محسوس نہ کریں. لیکن اس عرصے کے بعد جو میں نے 2-3 مہینے ان کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد جب بھی میں ان کو کہیں ملا تو میں نے ہمیشہ ان کو ایک مختلف انسان پایا. بہت عزت احترام سے ملتے رہے، بہت گرم جوشی کے ساتھ ملتے رہے. لیکن جب ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی بھی شاید ایکسپیکٹیشن ہوتی ہوں گی کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ان کا کس طرح سے ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کوآرڈینیٹ کر کے اپنی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو بعض وہ ہو سکتا ہے کہ سول سرونٹس بھی ان کو تھوڑا سا مایوس کرتے ہوں. لیکن پھر بھی میں نے شاید محسوس کیا کہ پولیٹیشینز جیسے اب منسٹرز کے دفتر میں ایک تو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے، ایک PRO ہوتا ہے، باقی منسٹری کے اندر سیکٹری ہے یا دوسرے جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، دوسرے افسرز ہیں جن کے ساتھ منسٹر کا واسطہ پڑتا ہے. پھر کچھ وہ اپنے ساتھ پولیٹیکل لوگ لے کے آتے ہیں جو کہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی سے ہوں یا پارٹی سے ہوں یا ان کا کوئی بھی وجہ ہو اس کی ان کے آنے کی. وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ایک نیچرل ایک کانفلکٹ بن جاتی ہے سول سرونٹس کے درمیان اور جو ان کے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں ان کے درمیان. ایک کانفلکٹ سی بن جاتی ہے، اور وہ کانفلکٹ ہمیشہ اس کانفلکٹ میں منسٹر ہمیشہ اپنے آدمی کا ہی ساتھ دیتا ہے. ان اے وے اس کو زیادہ اسیس شاید نہیں کرتا، یا اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اس کا الیکٹریٹ ہے یا اس کے حلقے کا ہے، یا مطلب ہے کہ اس کو پولیٹیکل اس کے ساتھ کوئی اس کا ایسی چیز وابستہ ہے کہ ان کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ سول سرونٹس ہیں، یہ تو سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم کے اندر ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے، اور ان کو کام کرنے میں اور ان کو اپنے کسی بھی معاملات میں شاید باہر سے کسی ضرورت نہیں مدد کی، اور یہ خود مختار اور یہ سسٹم کو سمجھتے ہیں اس لیے. اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی شاید ان کو مدد کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ ان کا تھوڑا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. تو وہ مشاہد حسین صاحب کے ساتھ 1-2 آدمی تھے جو آئے تھے پولیٹیکل بیسس پہ، تو وہ ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کو شکایت لگاتے تھے اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو ان کے ساتھ میرا زیادہ شاہ صاحب کے ساتھ زیادہ عرصہ میں کام کر نہیں سکا. 2-3 مہینے میں نے کام کیا، تو پھر واپس میں آ گیا PID. اور وہاں سے انہوں نے اس وقت جو ہمارے PIO تھے انہوں نے مجھے پرائم منسٹر کے ساتھ لگایا، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ لگایا. اب ان کا جو ایرا تھا وہ پرائم منسٹر نواز شریف کا ایرا بڑا ہنگامہ خیز ایرا تھا. اس کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، پازیٹیو نیگیٹو، جن کے بعد میں بڑے امپیکٹ آئے. 12 اکتوبر بھی آیا، مطلب اس کے اوپر بھی بے شمار چیزیں کہی گئی ہیں، بے شمار اس کے اوپر اس کی توجیحات کی گئی ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا پرابلم تھا، کس کو کیا پرابلم تھا، کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہوئیں. بٹ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا پھر اس میں یہ نیوکلیئر بلاسٹ والا واقعہ تھا، پھر کارگل بھی انہی دنوں ہوا. پھر کارگل کے بعد وہاں جوانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اور ان کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے پرائم منسٹر نے بہت فریکوینٹ وزٹس کیے اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. اس کے دوران ان کی دونوں کی باڈی لینگویج اور کس طرح سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ تھا، اور اس سے کتنی آپ کو مدد ملتی تھی یہ سمجھنے میں کہ آگے چل کے پرائم منسٹر اور فوج کے سربراہ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کس سمت جا رہی ہے اور کس سمت کی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آبزرویشن کی بات ہے. نیوکلیئر بلاسٹ ایک بڑا اہم
حصہ ہے تاریخ کا ہماری کا، اور اس کو ہم ایک بہت بڑے اپنے کارنامے کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیر پاور ہیں۔ لیکن میں نے جو ہمیشہ دیکھا ہے نواز شریف کے بارے میں، ایک چیز دیکھی میں نے ان کے بارے میں جس کو میں بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کا ٹوٹل فوکس ہمیشہ اکانومی پہ رہا۔ ان کا مقصد تھا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے اور اکانومی کو گرو کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے جو فیکٹر ضروری ہوتے ہیں وہ مہیا کیے جائیں اور اکانومی کو اس کے قدموں پہ چلایا جائے، تو پھر لوگ خود اس کو آگے سے اس کو خود اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر خود اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ حکومت کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور باقی اکانومی کو حکومت کتنا کچھ چلا سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں چلانا ہوتا ہے اکانومی میں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے، اس کے اندر محنت اور ہارڈ ورک ساری بھی۔ تو میرا اسیسمنٹ یہ تھا کہ نیوکلیر بلاسٹ اپنی جگہ پہ بڑی اس کی اہمیت تھی، بٹ نواز شریف کے ذہن میں ہمیشہ پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی اکانومی ہی رہی ہے۔ اسی زمانے میں جو موٹر وے مکمل ہوئی اور اس کا پھر افتتاح ہوا، اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے جب وہ موٹر وے کا پروجیکٹ اپنے آخری مراحل میں تھا تو اس وقت پرائم منسٹر تقریباً دوسرے چوتھے خود جاتے تھے وہاں پہ لوکیشن پہ جا کے اس کی پروگرس کا جائزہ لیتے تھے، اور اس کے اوپر جو بھی کوئی نیسیسری انسٹرکشنز ہیں وہ دیتے تھے۔ پھر تھوڑا سا ایک ایپیسوڈ جو آ گیا اس وقت کے آرمی چیف جہانگیر کرامت کے ساتھ، اور ان کو ہٹانا پڑا، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کو اپوائنٹ کیا گیا، اور تھوڑا سا اس کے امپریشن جو پرویز مشرف جب پہلے دن اپوائنٹمنٹ کے بعد پرائم منسٹر سے ملنے آئے کال آن کے لیے، تو اس وقت ان کے جو تاثرات تھے اور جس طرح سے ان کو تھوڑی سی میں نے آبزرو کیا، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں، وہ میں آپ کو اب اگلے ایپیسوڈ میں یہ ساری چیزیں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر جب کارگل میں جاتے تھے ہر دوسرے چوتھے ہیلی کاپٹر وغیرہ میں یا C-130 میں بیٹھ کے وہاں جوانوں سے اگلے مورچوں پہ ملتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے، اس وقت وہ ساتھ ہوتے تھے۔ اس دوران جو ان کی جو ساری باڈی لینگویج تھی، پھر جو آخری دن جب انہوں نے کارگل کے موقع پہ اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف کو امریکہ گئے وزٹ پہ، اور اس وزٹ پہ کس طرح سے مطلب اس وقت ان دونوں کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے آپس میں کس قسم کی ان کا کنڈکٹ آپس میں کیسا تھا اور باڈی لینگویج کیسی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایز انفارمیشن افسر ہماری ایکسیس اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ہم ہمیشہ آبزرو کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، ہم نے بہت سی چیزیں آبزرو کی اور دیکھی۔ پھر ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ جو ایک ذاتی طور پہ میرا اس وقت کے جو ملٹری سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، ان کے درمیان ایک چھوٹی سی چیز ہوئی، اور اس کے اوپر جو میرے باسز تھے منسٹری آف انفارمیشن میں، جن میں منسٹر صاحب، جن میں سیکرٹری صاحب، جن میں PIO صاحب وہ شامل تھے، ان سب کا جو رویہ تھا وہ بھی میں اگلے ایپیسوڈز میں ذکر کروں گا۔ اور اس دوران ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جو پریس سیکرٹری ہوتے تھے اس وقت پرائم منسٹر کے درمیان میں کچھ عرصہ رہے، پھر ان کو کہیں اور لگا دیا انہوں نے، صدیق الفاروق، ان کے بارے میں عام لوگ کیا سوچتے رہے اس وقت، کیا سوچتے تھے، مطلب ظاہر ہے جو جرنلسٹک سرکل تھے ان کے اندر ان کے بارے میں عمومی طور پہ کوئی بہت اچھا رویہ یا بہت اچھی اوپینین ان کے بارے میں نہیں تھی، لیکن میرا ان کے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس تھا اس کو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ اگلی جو دو تین ایپیسوڈ ہوں گے انشاءاللہ، ان کے اندر آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیزیں پرائم منسٹر نواز شریف کے ایرا میں جو میں نے کام کیا وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔